جملے، وہ محاورے، وہ لغتیں، سب کون ترتیب دے گا؟ تو دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے، 200 سال کے بعد دیکھیں گے کیا بنایا آپ نے۔ ہماری جگہ دوسرا ہوگا، وہ دیکھے گا نا کہ اب کیا بنا، تو فیصلے تو ابھی اتنی جلدی نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس ادب میں ایک انداز یہ بھی تھا جو میں نے اپنایا ہے کہ شروع میں تھوڑا سا ہم اپنے بارے میں 4 بند پڑھ دیں، تو اس کو آپ کوئی تعلی نہ سمجھیے گا۔ وہ وجہ میں نے بتائی ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا اس کی وجہ بتاؤں گا کہ یہ سب کیا کہہ رہا ہوں میں۔ اور اس میں تیسرا بند جو آئے گا، 2 بند سننے کے بعد تیسرا بند جو ہے وہ ہے درمیہ کے لیے، اور ان کو دیکھیں کتنے مزہ آئے گا۔ خورشید بلاغت میں ضیاء ہے میرے دم سے، رنگین فصاحت کی قبا ہے میرے دم سے، تہذیب و تمدن میں جلا ہے میرے دم سے، روشن ادب و فن کی فضا ہے میرے دم سے، کاغذ ہی پہ کیا صرف قلم میں نے رکھا ہے، معیار خطابت کا بھرم میں نے رکھا، ہر زخم دل قوم کا مرہم ہے میری ذات، نثر و سخن و نظم کا سنگم ہے میری ذات، منبر کے حوالے سے مکرم ہے میری ذات، منبر کے حوالے سے مکرم ہے میری ذات، صد شکر کے فقر بنی آدم ہے میری ذات، دنیا نہ سمجھ پائی اثر زور ہنر کا، چرچا ہے مگر پھر بھی میری فکر و نظر، چرچا ہے مگر پھر بہتا ہے اشاروں پہ میرے علم کا دھارا۔ اب یہ بند ہے درمیہ، دل چاہے تو آپ بھی داد دیجیے گا، لیکن حیدر میاں کو داد دینا پڑے گا۔ بہتا ہے اشاروں پر میرے علم کا دھارا، ہر جھوٹی روایت کو میں کرتا ہوں دوپارہ، ہر جھوٹی اب حیدر نواز صاحب یہ مرثیہ اگر میرا پڑھتے تو ظاہر ہے وہ پڑھت ہوتی ہے، اب میں پڑھ رہا ہوں، مجھے تو پڑھنا آتا نہیں ہے۔ ہر جھوٹی روایت کو میں کرتا ہوں دوپارہ، منکر کی فنا ہے میرے ابرو کا اشارہ۔ اب چوتھا مصرع سنیے گا، منکر کی فنا ہے میرے ابرو کا اشارہ، معصوم کی عظمت میں کمی کب ہے گوارا۔ معصوم کی عظمت میں کمی کب ہے گوارا، خطبات کو دھارے میرے لہجے سے ملے ہیں، کیا کیا سر گزارے ادب پھول کھلے ہیں۔ یہ بندی ذرا نفسیاتی ہے، اس پہ بھی توجہ چاہوں گا۔ احساس کو تحریر کیا جس نے وہ میں ہوں، احساس کو تحریر کیا جس نے، ہر لفظ کو زنجیر کیا جس نے وہ میں ہوں، تاریخ کو تسخیر کیا جس نے وہ میں ہوں۔ ایسی کوئی بالغ نظری ہو تو دکھاؤ، ہمسر میرا دنیا میں کوئی ہو تو دکھاؤ، ہر سانس کی وابستہ میری کسب ہنر سے، ذہنوں کے دریچے کھلے مضمون کے اثر سے، تائید یہ حاصل ہوئی خود علم کے در سے۔ اب وجہ بتا رہا ہوں کہ بھئی ہم تعلی صرف اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہمیں فقر ہے کی غلامی کا، تائید یہ حاصل ہوئی خود علم کے در سے، تنویر ملی ہے افق نور سحر سے، وہ اور ہیں جو گم ہیں سرابوں کی فضا میں، وہ اور ہیں جو گم ہیں سرابوں کی فضا میں، میں سانس بھی لیتا ہوں کتابوں کی ہوا، کتابوں کی فضا، میں وہ ہوں ملا جس کو ہنر عشق علی سے، کانٹوں کو بنایا لتر عشق علی سے، ابھرا ہے یہ الفت کا شجر عشق علی سے، مربوط جو ہے قلب و نظر
عشق علی سے، محشر میں بھی بخشش کا سبب عشق علی ہے، فردوس نہیں میری طلب عشق علی ہے۔ ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں اور ابھی ایک منزل آتی ہے، یہ دو چار بند اے جب ذکر علی مطلع قرآن نظر آیا، ہر لفظ میرا ماہ درخشاں نظر آیا، اس ذکر سے ہر اوج کا امکان نظر آیا، ترتا سے بلا تخت سلیمان نظر آیا۔ اس مرثیے کا موضوع ہے تخت سلیمان، ترتا سے بلا تخت سلیمان نظر آیا، یوں دولت ایمان سے دل بھر دیا میں نے، زر مانگا تھا مجھ سے دل بوزر دیا میں نے، زر مانگا تھا دل بوزر دیا میں نے، اے چشم فلک دیکھ میرا ملک سخن دیکھ، اے محفل انجم میرے لفظوں کا چمن دیکھ، اے چاند میرے نور قلم کا بھی چلن دیکھ، سورج میرے خورشید تخیل کی کرن دیکھ، اس نور کی زد پر تو ہے وہ بھی جسے قد ہے، تا نہج بلاغہ میرے اس ملک کی حد ہے۔ دیکھیے سلطنت بنانا اس لیے ضروری تھا کہ میں حضرت سلیمان کے سلطنت پہ پیش کروں گا بند آپ کو۔ موضوع اس مرثیے کا سلیمان کا ملک ہے، منبر ہے میرا، تخت میرا، تاج علم ہے، مجلس میرا دربار ہے، یہ جاہ و حشم ہے، قبضے میں میرے دولت قرطاس و قلم ہے، یہ اوج مقدر میرے مولا کا کرم ہے، یہ ملک اور اس ملک سے جو کچھ بھی ملا ہے سب فقر سلیمان کی غلامی کا صلہ ہے۔ یہ لیجیے گریز ہو گیا یہاں سے، داؤد سے پائی تھی سلیمان حکومت، شاہد ہے میری بات پہ قرآن کی آیت، اولاد نبی باپ سے پاتی ہے وراثت، لو کھل گیا قرآن سے یہ کسب خلافت، جو بنت محمد سے چھنی آپ کی میراث، پائی ہے سلیمان نے جب باپ کی میراث۔ پائی ہے سلیمان نے جب باپ کی میراث، دولت سے مگر آل محمد کو غرض کیا، میراث میں بہتے ہیں یہاں علم کے دریا، دولت سے مگر آل محمد کو غرض کیا، میراث میں بہتے ہیں یہاں علم کے دریا، جب نور کے اور علم کے دریا ہوئے یکجا، تب لولو و مرجان ہوئے اس رب سے پیدا۔ وہ لولو و مرجان حسین اور حسن ہیں، وہ فقر سلیمان حسین اور حسن۔ کہتے ہیں سلیمان کسی شاہی نہیں دیکھی، خالق کے سوا خلق پناہی نہیں دیکھی، بندے پہ یہ تائید الہی نہیں دیکھی، یوں مملکت لامتناہی نہیں دیکھی، بلقیس سے نظر گر سر طوبہ بھی رواں ہو، پھر بھی حد اقلیم سلیمان بیاں ہو۔ مرقوم کتب ہے کہ اجنہ ہو کہ انسان، جنگل کے درندے کے طیور چمنستاں، ہر غنچہ و گل نخل و ثمر کوہ و بیاباں، ہر گوشہ امکان تہ حکم سلیمان، چلتی تھی اطاعت کی فضا ان کے جلوں میں، تھے آتش و خاک آب و ہوا ان کے جلوں میں۔ یہ سلطنت بتا رہا ہوں حضرت سلیمان کی، جو قرآن میں سورہ سبا میں، سورہ نمل میں بیان ہوا، اس کو میں نے شاعری میں لے لیا قرآن سے۔ دیکھی نہ سنی ہم نے بساط ایسی کہ جس پر دربار و شہنشاہ ہو رعایا میں لشکر، وہ شان کے انسان کے تصور سے فزوں تر، وہ تخت سلیمان نگہ دہر کا محور، وہ اوج کے جس اوج کا سایہ نہیں پایا، وہ تخت کے جس تخت کا پایا نہیں پایا۔ یہ ضروری ہے حضرت سلیمان کی شان بیان کرنا، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کیا صرف سلیمان کو یہ شان نہیں، وہ تخت کے جس تخت کا پایا نہیں پایا، 100 کوس تلک پھیلا ہوا شہر نما تخت، چلتا تھا سبک ہو کے سرے دوش ہوا تخت، کیا فوج تھی، کیا ملک تھا، کیا شاہ تھا، کیا تخت، سب کچھ تھا مگر پھر بھی غدیری تو نہ تھا تخت، سب کچھ
مگر پھر بھی غدیری تو نہ تھا تخت، وہ تخت تو ویسا کسی انسان نے نہ پایا، پر تخت ولایت تو سلیمان نے نہ پایا۔ اب تک تو آپ نے سن لیا، اب تھوڑا سا موازنہ۔ اس تخت کی، سلیمان کا تخت، اس تخت کی سدرہ پہ رسائی تو نہیں تھی، تھا زیر نگین ملک، خدائی تو نہیں تھی، معبود نے مہر اس پہ لگائی تو نہیں تھی، معراج سلیمان نے یہ پائی تو نہیں تھی، وہ تخت نشین زیغم داور تو نہیں تھا، ایک تخت تھا وہ دوش پیمبر تو نہیں۔ وہ تخت نشین زیغم داور تو نہیں تھا، ایک تخت تھا وہ دوش پیمبر تو نہیں تھا۔ آفاق دیکھیں، سلیمان بار بار آئیں گے، آفاق میں ملک سلیمان نے پایا، بادن کے نہ پہلے کسی انسان نے پایا، انسان نے پایا نہ بنی جان نے پایا، اس سے بھی سوا وارث قرآن نے پایا۔ معبود نے ایک ملک عظیم ان کو دیا ہے، قرآن میں سلیمان کے ملک کو ملک عظیم کہا گیا، معبود نے ایک ملک عظیم ان کو دیا ہے، یہ ملک سلیمان تو خاکے کا خفار ہے۔ اس ملک میں گلشن تھے تو جنت تو نہیں تھی، اس ملک میں گلشن تھے پر جنت تو نہیں تھی، مینار تھے آداب کی رفت تو نہیں تھی، چشمے تھے پر کوثر کی لطافت تو نہیں تھی، تا حشر رہے ایسی حکومت تو نہیں تھی۔ اب سنیے گا، بیت سنیے گا، مانگے سے وہ پایا تھا، کہا تھا مجھے ملک دے، عظیم ملک دے، سلیمان نے ملک مانگا، مانگے سے وہ پایا تھا، یہ لطف احادی ہے، وہ ملک دو روزہ تھا، یہ ملک ابدی ہے۔ قرآن میں تحریر ہے املاک سلیمان، وہ ملک اجنہ ہو کہ جولا گہے انسان، یہ وہی شور طیور اور یہ چوپائے یہ حیوان، میدان ہوں جبل ہوں وہ چمن ہوں کہ بیاباں، ان سب پہ خدا نے انہیں سلطان بنایا، ہر ذات کو محکوم سلیمان بنایا۔ آیت ہے کہ ان پر یہ کھلا فضل خدا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے سلیمان پر فضل خدا کیا، آیت ہے کہ ان پر یہ کھلا فضل خدا تھا، بخشا تھا انہیں علم ہر ایک شہر کی زبان کا، جنات سے باتیں ہوں تو ان کا لب و لہجہ، حدود سے تکلم تو کبھی چیوٹی سے گویا، حدود سے تکلم تو کبھی چیوٹی سے گویا، رفت ہوئی یہ مور کو انسان پہ میسر، معراج ہوئی دست سلیمان پہ میسر، چیوٹی کو ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ اب دیکھیے اقلیم سلیمان امامت، حضرت سلیمان جا رہے ہیں، تخت اڑا ہے، لمبائی میں نے اس کی تخت کی وسعت بتا دی کہ کتنے کوس میں وہ پھیلا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ چونٹی کی آواز بھی سمجھتے تھے، چلا تک چونٹی وہاں اپنے گل، وہ قوم دھوپ کھانے کے لیے پوری باہر آئی تھی، چونٹیاں عام طور سے برسات میں جب ان کا اناج بھیگ جاتا ہے تو باہر لا کے پھیلاتی ہیں سکھانے کے لیے، وہ سب باہر آئی ہوئی تھی، پھیلی ہوئی تھی جنگل میں۔ سردار نے کہا جلدی جلدی چلو، اپنے اپنے دلوں میں جاؤ۔ سب نے کہا کیوں؟ کہ سلیمان کی سواری آ رہی ہے، بادشاہوں کا کیا کچلتے ہوئے نکل جاتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تم بادشاہوں کے لشکر کے نیچے کچل جاؤ، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں چلو۔ اب سردار کی بات فضا میں سلیمان نے سنی، تخت روکو، تخت روکا گیا، چوٹی کے سردار کے پاس آئے، اس کو اٹھایا،
اٹھا کے ہاتھ پہ رکھا. کیوں بھائی یہ کیا کہا تو نے اپنی قوم سے؟ کیا ہماری سیدھی سادی نادان قوم آپ کے ساتھ لاؤ لشکر یہ سب کچل جاتے ہیں انہیں بچانے کے لیے. یعنی چونٹی کو بھی اپنی قوم کی بقا کا اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھا. یہ واقعہ سورہ نمل میں ہے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. تو چونکہ ایک نبی نے چونٹی سے باتیں کی تو سورے کا نام ہی اللہ میاں نے چونٹی رکھا. سلیمان سورے کا نام نہیں رکھا. چونٹی چونٹی کی اہمیت ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ہاتھ پہ آئی. بڑا بہت تجھے باتیں کرنا آتی ہیں. سلیمان نے چونٹی کے سردار سے کہا بہت تو بولتی اور بہت باتیں کرنا آتی ہیں, ذرا یہ تو بتا تو اپنی قوم کا سردار میں اپنی قوم کا سردار کون بلند ہے, مرتبے میں کون بلند ہے؟ اس نے کہا اس وقت تو میں بلند ہوں, اس لیے کہ نبی کیا جب سرکار بلائے گزر رہے ہیں صحرا سے, سلمان بھی ساتھ ہیں, ابو ذر بھی ساتھ ہیں. دیکھا تو ہزاروں لاکھوں چیونٹیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو ابو ذر نے کہا قابل تعریف ہے وہ ذات جو یہ جانتی ہے کہ اس میں کتنے نر ہیں کتنے مادہ. وہ گئے مولا علی اور کہا یہ مت کہو ابو ذر, یہ کہو کہ قابل تعریف ہے وہ ذات جس نے انہیں خلق کیا. یہ تو میں بھی جانتا ہوں اس میں کتنے نر ہیں اور کتنے. تو دیکھیں نا کہ قرآن کا موضوع چونٹی بن جائے. کلام انیس میں پڑھ کے دیکھیے کہ چونٹی پہ کس طرح انیس نے گفتگو کی ہے. چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے. 1936 میں جرمنی میں یہ لا پاس ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کہ کوئی چونٹی کو نہ مارے. جس باغ میں جہاں چونٹیاں ہوں انہیں مارا نہ جائے, اس لیے کہ یہ زراعت کے ان کیڑوں کو کھا لیتی ہیں جو پتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے ان کو پالو, مارنا نہیں. 36 میں کہا جرمنی میں, انیس نے 100 سال پہلے کہا کہ چونٹی کو نہ مارنا. کلام انیس کہاں ہے؟ کہ قانون بن رہا ہے کلام انیس پر. ایک ملک کا اصول یعنی قانون ہے, ادب کا, تہذیب کا, ثقافت کا. تو آپ نے دیکھا کہ معراج ہوئی دست سلیمان پہ میسر. اب دیکھیے اقلیم سلیمان امامت, یہ اوج, یہ اقبال, یہ سطوت, یہ جلالت. نہ تخت وسائت نہ وہاں تاج شفاعت. وہ ملک کی شاہی, یہ دو عالم کی حکومت. شاہی وہ سلیمان کی حیدر سی کہاں تھی, کوثر تھا تصرف نہ قبضے میں جنا تھی. اب سنیں گئی جو میں نے چونٹی پہ اتنی دیر آپ سے گفتگو کی. چونٹی سے تکلم پہ ہو گر فخر تو بیجا. کیا ان کو بھی جبریل نے استاد کہا تھا؟ چونٹی سے بات کر لینا نہیں ہے مسئلہ. کیا ان کو بھی جبریل نے استاد کہا تھا؟ ان سے بھی کرتی تھی باتیں یہ زمین. کیا مہر و مہونجن کا سلام ان پہ بھی آیا؟ کیا تیغ انہیں عرش سے بھجوائی تھی حق نے؟ کیا ان کے بھی گھوڑوں کی قسم کھائی تھی حق نے؟ سورہ صافات میں حضرت سلیمان کے 700 گھوڑوں کا ذکر ہے. خصوصی طور پہ قرآن نے حضرت سلیمان کے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے, لیکن صرف گھوڑوں کا ذکر کیا ہے. لیکن جب یہاں ذکر ہوا وَلَا ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا, تیز دوڑتے ہوئے رہوار کی قسم, اس کے سموں کی قسم, اس کے منہ سے گرتے ہوئے جھاگ کی قسم. یہ ہے وادی رمل, وادی یابس کی جنگ, اور علی جا رہے ہیں فتح کر کے آ رہے ہیں. تو وہ گھوڑا جس کی قسم اللہ نے کھائی
اور اس کی صبح جب نماز کے لیے محراب میں رسول اللہ کھڑے ہوئے تو سورہ الحمد کے بعد فوراً جبریل امین نے آ کر کہا یہ سورہ پڑھیے، سورہ ولادیہ۔ اور جب تلاوت کی نماز ختم ہوئی، لوگوں نے کہا کہ کیا نیا سورہ آیا؟ کہا جبریل نے عین نماز میں بعد سورہ الحمد کہ میں کوئی اور سورہ شروع کرتا، اللہ نے نیا سورہ بھیجا۔ کہا یہ سورہ کیا ہے؟ کہا ابھی پتہ چلے گا۔ باہر آئے اور پتہ چلا کہ علی فتح کر کے چل آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ علی کے استقبال کو چلوں، پیدل چلے۔ سامنے سے لشکر آ رہا ہے اسلام کا، آگے آگے مولا علی گھوڑے پر سوار، وہی گھوڑا مرتجس جس کی قسم ابھی ابھی قرآن نے کھائی، وہی گھوڑا جس پہ سوار ہے۔ تو فتح میں گھوڑا شامل ہے۔ علی کا ذکر نہیں ہے سورے میں، علی کے گھوڑے کا ذکر ہے کہ جب جانور ایسا ہے سوار کیسا، اس لیے کہ آدھی جنگ گھوڑا لڑتا ہے۔ جب علی نے دیکھا کہ رسول اللہ استقبال کو آ رہے ہیں اور پیدل ہیں تو چاہا کہ گھوڑے سے کود پڑے۔ رسول اللہ نے دوڑ کر ہاتھ رکھا شانے پہ، کہا گھوڑے سے نہیں اترنا، علی بیٹھے رہو، اسی طرح بیٹھے رہو، اور بڑھ کر لجام کو رسول اللہ نے تھام لیا۔ ایک ہاتھ علی کے شانے پر، ایک سے لجام، اور گھوڑے کو لیے ہوئے پیچھے پیچھے پورا لشکر، آگے آگے گھوڑا، گھوڑے کی لجام کو رسول تھامے ہوئے، گھوڑے پر علی مدینے میں داخل ہوئے اور کہتے جا رہے ہیں، کچھ باتیں کرتے جا رہے ہیں، گفتگو ہوتی جا رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کو۔ اب منظر تو آپ نے دیکھ لیا کہ لجام رسول تھامے ہوئے، ایک ہاتھ علی کے شانے پر، اور چہرے کو علی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یا علی، آج میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں تمہارے وہ فضائل بیان کروں، وہ فضائل بیان کروں، وہ فضائل بیان کروں جو اب تک نہیں بیان کیے۔ کیونکہ جب تک آپ میرے جملوں پہ غور نہیں کریں گے تب تک یہ بات واضح نہیں ہو پائے گی۔ پھر غور کیجیے گا، یا علی آج میرا دل چاہتا ہے، نبی کا نبوت کا دل چاہتا ہے، کیا ارمان کہ وہ فضائل تمہارے بیان کروں، وہ فضائل بیان کروں، وہ فضائل بیان کروں، 3 بار اصرار کے بعد، کہ جو اب تک نہیں بیان کیے۔ تو اس کے معنی فضائل ہیں اور اتنے ہیں کہ جو بیان کیے جا چکے اس سے زیادہ ہیں، اور بیان کرنے جا رہے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اچانک لیکن یا علی، ڈرتا ہوں اس قوم سے کہ اگر وہ فضائل میں نے تمہارے بیان کر دیے تو یہ قوم تمہارے بارے میں وہی کہنے لگے گی جو نصارہ عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں۔ آپ سمجھے آپ؟ یعنی کچھ فضائل علی کے تھے جنہیں رسول نے چھپا لیا، صرف اس لیے چھپا لیا کہ قوم ملت شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، اس اللہ کو چھوڑ کے دوسرا اللہ نہ بنا لے۔ تو فضائل تو رہ گئے، تو یہ جتنے رہ گئے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑھا دیا، اور اگر وہ بھی ہوتے تو ہوتے تو جب تیغ انہیں عرش سے بھجوائی تھی حق میں، 5ویں حصے کی تشریح لی نہیں تھی کہ کاظمین میں مجلس میں پڑھ چکا ہوں، سن 80 میں 20 سال ہو گئے ذوالفقار کے، جیسے تو اس کا موجود ہے، اور حیدر میاں نے وہ مجلس کی تھی۔ کیا تیغ انہیں عرش سے بھجوائی تھی حق نے؟ کیا ان کے بھی گھوڑوں کی قسم کھائی تھی حق نے؟ مردے سے کبھی حال جو پوچھا ہو تو کہیے، خورشید اشارے سے جو پلٹا ہو تو کہیے، دروازے پہ تارا کبھی اترا ہو تو کہیے، یہ اور سلیمان نے پایا ہو تو کہیے، رستے سے پہاڑ ان کے ہٹے ہوں تو بتاؤ،
وہ کہف نشینوں سے ملے ہوں تو بتا۔ سلمان ابو ذر یہ وہ سب چادر پہ اور پرواز کرتی ہوئی چادر اور اصحاب کہف کے غار پر، اور حکم دیا پتھر کو کہ غار کا پتھر ہٹا۔ علی نے سلام کیا، اصحاب کہف اٹھ کے کھڑے ہو گئے، علی کو سلام جواب کیا، انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ علی نے کہا سو جاؤ، اب عاشور کو اٹھنا۔ کہ یہ ہے اصحاب کہف، آ کے مسافیہ کیا علی قدموں پہ کبھی ان کے کیا شیر نے سجدہ، ابلیس کے پوتے کو کبھی تیغ سے مارا، بادل کو بساط اپنی سلیمان نے بنایا، یا شعلہ آتش کو کیا نخل سے پیدا، معبود نے یوں قدر بڑھائی ہو تو جانے۔ چھٹا مصرع ایسے تھوڑی پڑھوں گا کہ آپ بغیر داد دیے نکل جائیں، پانچواں پڑھ کے پھر پڑھیں۔ معبود نے یوں قدر بڑھائی ہو تو جانے، زہرا سی دلہن بیاہ کے آئی ہو۔ زہرا سی دستخط ہو گئے سلو نامے پہ، امام حسن السلام باہر آئے، کسی کم وقت نے کہا دے دی حکومت، اب آپ کے پاس کیا رہا، کیا ہے آپ کا؟ جاؤ بنی امیہ سے پوچھو ان کے پاس شب قدر ہے۔ ہم شب قدر کے مالک ہیں، ہم شب قدر کے مالک ہیں، اور شب قدر میں جو کچھ اترتا ہے، سورہ قدر کو پڑھ کے دیکھیں، امر الہی، فرشتے لے کے آتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلام سلام ہیہ حتی مطلع الفجر، جب تک صبح نہیں ہو جاتی کہتے رہتے تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، اور امر رب لے کے آئیں، اور اس کو ملاحظہ کیا، امر اسی کے پاس آئے گا جو صاحب امر ہو، اور جب امر کو پڑھ لیا تو اب رد و بدل، اس نے یہاں بھیجا کیوں ہے؟ دیکھ تو لو، اس میں جو کچھ تمہیں کمی جاتی کرنی ہو کر لو، اسی کا نام ہے شب قدر۔ اب یہ بن سنی، پتھر پہ کبھی مہر لگائی ہو تو کہہ دو، ہرنی کوئی بچہ لیے آئی ہو تو کہہ دو، دنیا ہی میں جنت جو دکھائی ہو تو، اپنی خبر مرگ سنائی ہو تو کہہ دو، وہ طالب مہلت تھے فرشتے سے اجل کے، مختار ہے تقدیر میں یہ رد و بدل کے۔ دو روزہ جو ہو اس کو حشم تو نہیں کہتے، ایوان کو دربار کرم تو نہیں کہتے، پرچم کو وہاں حق علم تو نہیں کہتے۔ اور چوتھا مصرع اہل لکھنؤ کے علاوہ دعویٰ ہے میرا کوئی نہیں سمجھے گا، یا جو تہذیب لکھنؤ کے دائرے میں ہوگا وہ چوتھا مصرع سمجھے گا، آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پرچم کو وہاں حق کا علم تو نہیں کہتے، بلقیس کی ڈیوڑی کو حرم تو نہیں کہتے۔ یاد آ گیا نا آپ کو، جب حرم قلعہ شیریں کے برابر آئے، میرے دبیر کمر سے یاد ہے، آمد حرم شاہ کی دربار میں امیر انیس، بلقیس کی ڈیوڑی کو حرم تو نہیں کہتے، ذرہ کوئی ہم مرتبہ بدر نہیں ہے، اس ملک کا توغرا تو شب قدر نہیں۔ ایک روز رواں تخت سلیمان تھا ہوا پر، حلقے میں پرندوں کو وہ جولاں تھا ہوا پر، ہر پیر سبک سیر پر افشاں تھا ہوا پر، وہ تخت نہ تھا جیسے کہ ایما تھا ہوا پر، تھا تخت پہ ہر طائر خوش رنگ کا سایہ، حدود نہ مگر اپنی جگہ پر نظر آیا۔
جتنے بھی جزیات ہیں حضرت سلیمان کے وہ سب آ رہے ہیں. حدود نہ مگر اپنی جگہ پر نظر ہے. پوچھا یہ سلیمان نے حدود کو ہوا کیا؟ دربار میں حاضر ہو بتائے سبب اس کا. حاضر ہوا حدود کو سلیمان نے پوچھا. حدود نے کہا محب تھا پرواز میں آتا، ایک تخت عجیب آیا نظر ملک سبا میں، اس جیسا کوئی تخت نہیں ارض و سما میں. کس طرح بیاں تخت کی ہو شوکت و حشمت، دل جس سے دہل جائیں وہ ہے شان و جلالت. بلقیس کی اس ملک پہ قائم ہے حکومت، اور تخت حکومت کی بھی تاثور ہے شہرت. سرخم کیے سردار بسر عجز کھڑے ہیں، غش جوہری کھا جائیں وہ یاقوت جڑے ہیں. اب یہ حدود بول رہا ہے، یہ حدود بول رہا ہے. اب کسی اور بادشاہ کے سامنے کسی اور کی تعریف، غش جوہری کھا جائیں وہ یاقوت جڑے ہیں. وہ تخت ضیا پاش مرصع بزبرجد، وہ لال ٹکے ہیں کہ چمک جن میں ہے بے حد. وہ در کے ہر ایک ان میں طلبتا در مقصد، ہر دل کا حرم ہر نگہ شوق کا معبد. دنیا میں تو یوں ایک سے ایک بڑھ کے ہنسی ہے، اس ملک کی ملکہ سا ہنسی کوئی نہیں. یہ سن کے سلیمان کا ہوا شوق فزوں تر، ایک خط دیا حدود کو کہ لے جاؤ وہاں پر. اس میں یہ لکھا تھا کہ فقط ایک ہے داور، ایمان اسی پر ہو تمہارا تو ہے بہتر. ورنہ میں ابھی حکم جو دوں بعد سبا کو، ایک سبا سوات سے ہے، ایک سبا سین سے ہے. قرآن میں جو سورہ سبا ہے وہ سین سے لکھا جاتا ہے، جو لکھنؤ میں چلتی ہے وہ بعد سبا ہے. میں نے دونوں کو کافی میں ایمان اسی پر ہو تمہارا تو ہے بہتر. ورنہ میں ابھی حکم جو دوں بعد سبا کو، ایک آن میں تاراج کرے ملک سبا کو. ملکہ نے وزیروں سے کیا مشورہ باہم، کیا رائے ہے کچھ تحفے اسے بھیجیں اگر ہم، گر دعوے میں سچا ہے وہ سلطان معظم، کلمہ ہم اسی دین کا پڑھنے تو نہیں غم. سب نے یہ کہا مرتبہ اعلیٰ رہے تیرا، درباریوں نے بلقیس کے درباریوں نے کہا، سب نے یہ کہا مرتبہ اعلیٰ رہے تیرا، حکمت میں سدا نام دوبالا رہے تیرا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ بلقیس کو نہیں حکمت عطا کی. لکھا ہے کہ قاصد ذی عزت و ذی شان بلقیس نے بھیجا طرف ملک سلیمان. گر قصہ کہانی سے سمجھے کوئی انسان، خود پڑھ کے ابھی دیکھیے موجود ہے قرآن. ہیں یہ وہ جواہر جو چمک کھو نہیں سکتے، الفاظ خدا کے ہیں غلط ہو نہیں سکتے. القصہ روانہ کیا ملکہ نے بسط شام، ایک قیمتی صندوق پے نظر سلیمان، جس میں کہ کئی چھوٹے بڑے در تھے درخشاں. دربار سلیمان میں ہوا پیش وہ ساما، قاصد نے جو تفصیل تحائف کی بیان کی، ایک دھوم ہوئی تحفہ بلقیس نشاں کی. قاصد نے یہ کی عرض کہ اے شاہ معظم، ان سارے نگینوں میں جو موتی ہے مکرم، بے آہن و آتش جو وہ چھل جائے اسی دم، اس معجزے کا پاس سے نظارہ کریں ہم، اس وقت نبی آپ کو تسلیم کریں گے، تعظیم کا جو حق ہے وہ تعظیم کریں گے. اب تاریخ میں جو لکھا ہے کہ موتی میں سوراخ ہو جائے، ہم نے لفظ سوراخ مرثیہ میں نہیں استعمال کیا، ضم ہو جاتا، تو ہم نے کہا ہے موتی چھد جائے، یہ لفظ ادب کا ہے، چھد جائے، وہاں پر سمجھایا گیا ایسے نثر میں. اس وقت سلیمان با اعجاز نبوت ایک کیڑے سے بولے کہ ہو تعمیل میں اجلت، دھاگے کو لیے موتی میں داخل ہو بسرعت. بلقیس کو بھی علم ہو کیا شے ہے نبوت، موجود پری دیو بنی جان سبھی تھے، موتی کا جگر چھد گیا حیران سبھی. موتی کا جگر چھد گیا حیران سبھی تھے. اب بتائیے یہاں کیسے گریز کریں؟ اہل لکھنؤ میں پڑھ رہے ہیں، ابھی ابھی تو سلیمان نے کیڑے کو حکم دیا ہے، موتی کا جگر کیڑے نے چھید کے رکھ دیا، تاگا لے کے روانہ ہو گیا، تاگا پرو دیا. تو اب اس میں سلیمان بہت بڑے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو. تو سنیے، موتی کا جگر چھیدا جو کیڑے نے تو کیا ناز، موتی کا جگر چھیدا جو کیڑے نے تو کیا ناز، دیکھے کوئی اب فقر سلیمان کے بھی انداز. ہے زیب تصور پر جبریل کی آواز، منزل پہ تعین کی ہے حسنین کا اعزاز. وہ حکم ملا آج سے جبریل امی کو، معلوم کسی کو نہ ہو، دو کر دو نگی کو.
حکم لاش سے جبریل امی کو. دیکھیے وہ کیڑا ہے, کیڑے نے موتی کو چھیدا, وہ جبریل امی آئے ہیں, موتی کے 2 ٹکڑے. جب قاصد بلقیس نے وہ معجزہ دیکھا, یکلق تو ہوا ملک سبا کو وہ روانہ, جو معجزہ دیکھا تھا وہ ملکہ کو بتایا. بلقیس نے تب حکم سوئے قوم یہ بھیجا, سچے ہیں سلیمان سو عزت بھی کریں گے, اس سمت چلو ان کی زیارت بھی کریں گے. اس سمت سلیمان کا یہ عالم تھا سراسر. درباریوں سے بولے کہ ہے کس میں یہ جوہر, لے آئے جو بلقیس کا وہ تخت اٹھا کر. بلقیس کی آمد سے وہ پہلے وہ یہاں پر, ایک جن نے کہا فرق سرے منہ نہیں ہوگا, دربار کی برخاست سے پہلے یہی ہوگا. جن کی یہ صدا گونج رہی تھی سرے دربار, تھے پاس سلیمان کے وزیر خرد آثار. خوش فہم, خوش اوقات, خوش انداز, خوش اتوار, حق فکر و حق آگاہ, وفا کیش, وفادار. آصف کا یہ اعزاز بالطاف خدا تھا, معبود نے کچھ علم کتاب ان کو دیا تھا. معبود نے کچھ علم کتاب ان کو دیا. بولے یہ سلیمان سے نگاہوں کو جھکا کر, اس امر کا دیں حکم اگر مجھ کو پیغمبر, پلتی بنا جھپکیں گی کہ وہ ہوگا یہیں پر. بولے یہ سلیمان کے اجازت ہے برادر, بولے یہ سلیمان کے اجازت ہے برادر. وہ تخت جو حدود کو سبا میں نظر آیا, ایک پل میں سرے تخت سلیمان اتر آیا. اب سوچئے ایک جزو کتاب احادی کا وہ علم جسے اس کو یہ مل جاتا ہے رتبہ, کر سکتا ہے وہ تخت سبا پل میں مہیا. قطرے میں یہ قوت ہے تو کیا ہوگا وہ دریا. ہو کل کتاب احادی جس کی نظر میں, ہو کل کتاب احادی جس کی نظر میں, حد اس کے تصرف کی کہاں چشم بشر میں. کل علم کتاب آتا ہے جس کو وہ علی ہے, جو فقر سلیمان ہے, جو خالق کا ولی ہے, جو سر خفی جس کی نگاہوں میں جلی ہے. ہر علم کی رو اس کے اشارے پہ چلی ہے. علم اتنا تھا آصف کا کہ بس تخت منگایا, حیدر کے اشارے سے تو سورج کا. جنابی گریز ہو گیا. اور یہ اصل مسئلہ یہ ہے, حیدر سا دو عالم میں ہنسی کوئی نہیں, حیدر سا دو عالم میں ہنسی کوئی نہیں ہے. سراپا تاریخ میں کھینچا گیا علی کا, سر کے بال اڑے ہوئے, پیٹ نکلا ہوا, قد چھوٹا. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ ہنسی کا سراپا نہیں ہوتا, یہ سب جھوٹ لکھا گیا. حیدر صد عالم میں ہنسی کوئی نہیں ہے, والفجر کی تفسیر وہ پرنور جبی ہے, والفجر کی تفسیر وہ پرنور جبی ہے. گیسو ہے کہ شانے پہ واللیل مکی ہے. اور چوتھا مصرع دیکھیے گا, گیسو ہے کہ شانوں پہ یہ واللیل مکی ہے, رخسار کا یہ تل نہیں یہ کعبہ دین ہے. سراپا جتنا بھی لکھا گیا ہے, ایک ذرا سا اضافہ کیا گیا ہے, وہ یہ کہ سراپا جب کھینچا جاتا ہے مرثیے میں تو زلفیں, پیشانی, آنکھیں, ابرو, رخسار, چہرہ, گلا, گردن, سینہ, شانے, بازو, ناخن, سب چیزوں کا. لیکن کان کی تعریف کہیں سراپے میں نہیں آئی. تو سراپے میں کان تو ہیں. اب کان کی تعریف کیسے ہوتی؟ بیت میں نے علی کے کانوں کی تعریف کی, اور تشبیہ ضروری تھی, بغیر تشبیہ کے تو پھر تعریف ہو نہیں سکتا. وہ چہرہ چاند جیسا ہو, تب کان جیسے ہوں. تب ذرا سنیے, رخسار کا یہ تل نہیں یہ کعبہ دی ہے, یہ کان جواہر کی طرح رخ پہ جڑے ہیں. یہ کان جواہر کی طرح رخ پہ جڑے ہیں, دو پہلوؤں میں جیسے کہ حسنین کھڑے ہیں.
علی چھوٹے قد کے تھے، میں نے قد کے اوپر تبصرہ کیا، شرماتا ہے طوبیٰ کا شجر جس سے وہ قد ہے، یہ اوج ولایت ہے، یہ الطاف سمد ہے، بے حد متناسب ہے، تناسب کی یہ حد ہے۔ چوتھا مصرع ہے درمیان، یاد کر لیجئے گا اور سب کو بتائیے گا جو علی کو کہے چھوٹے قد کا، تو میرا یہ چوتھا مصرع اس کو سنا دیجئے گا۔ بے حد متناسب ہے، تناسب کی یہ حد ہے، بونا ہے وہ خود قد سے علی کے جسے قد ہے۔ خود قد سے علی کے جسے قد ہے، یہ قد ہے، یہ قد ہے ایک آئین پیمبر، یہ قد ہے ایک آئین پیمبر، اس قد سے ہی بڑھتا ہے قد دین پیمبر۔ وہ ہاتھ ید اللہ جنہیں کہتا ہے قرآن، قبضہ رہا شمشیر خدا کا جہاں ہر آن، وہ سینہ جو بے کینہ کشادہ تھا بسد شان، وہ پاؤں لپٹتی رہی جس سے رہے عرفان، نالین بھی تو عرش کا سرتاج ہوئی ہے دوش نبوی پر جنہیں معراج ہوئی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ذوق سماعت چل رہا تھا جب وہاں سے، تو تمام ملتان لاہور ہر بس ایک ہی فرمائش تھی، وہاں کے ویڈیو لائیے گا، لکھنؤ دیکھنا، تو آپ نے محفوظ کرایا اور انشاءاللہ سب لوگ دیکھیں گے آپ کو وہاں۔ بھائی دراصل مجمع کی طرف بھی کیمرے کو گھماؤ، سب کے چہرے بھی تو لے کے جانا ہے، ہم تو وہیں رہتے ہیں، ہمیں کیا لے کے جانا، سب کے چہرے بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد راؤنڈ دو کیمرے کو۔ رب کے لیے رب کے لیے ایک بیٹا تھا، لوگوں اس اعجاز نما تھا، نازا تھا خدا جس پہ وہ بندہ تھا خدا کا، ہر مرحلہ طے حسب کیا راہ رضا تھا، احساس ملا اس کو شہر کرب و بلا کا، لوگوں نے کیا قتل اسے دشت بلا میں، یہ درد کا پہلو بھی ہے حیدر کی ثنا میں، اے لوگوں اب اس درد کو سینے سے لگاؤ، سب مل کے ادائے شہ مظلوم مناؤ، عباس کے پرچم کو نگاہوں سے اٹھاؤ، ماتم کی صدا سے در و دیوار ہلاؤ، غافل کبھی ہونا نہ شہیدوں کی عزا سے، نظریں نہ ہٹیں مار کے کرب و بلا سے، ابری وہ تصور میں زمیں کرب و بلا، ابری وہ تصور میں زمیں کرب و بلا، تصویر نکھرنے لگی شاہ شہداء کی، باقی ہے کمی آخری ایک رکن وفا کی، ہم ہے سر شبیر جو مرضی ہو خدا کی، خواہش ہے کہ سر نظر کریں راہ وفا میں، اب دیر نہ ہو تکملہ کرب و بلا میں۔ کیا ہے تکملہ کرب و بلا؟ آئے ہیں ابھی چھوٹی سی ایک قبر بنا کے، آئے ہیں ابھی چھوٹی سی ایک قبر بنا کے، ایک ننھی کلی خاک کے دامن میں چھپا کے، اس غم میں بھی معبود کو صبر اپنا دکھا کے،
ایمان کے لیے آخری پونجی بھی لٹا کے رخساروں پہ لرزاں ہیں وہ آنسو جو بہے ہیں، خاموش کھڑے دشت میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب دے چکے قربانیاں سرور تھے شاہ امم جلوہ فگن زین فرس پر، اور گر تھے نصرت کے لیے سارے پیغمبر، تا حد نظر جن و ملائک کے تھے لشکر، پھر دشت میں اور بھی لشکر نظر آیا، لشکر کی قیادت کے لیے زعفر نصرت کے لیے کرب و بلا پہنچا جو زعفر۔ یہ حال بیان کرتا ہے وہ عاشق حیدر، کونین کی نظریں کی شہ حد و سرا پر، اور ہاتھ تھا قبضے پر رکھے جانے پیغمبر، سرکار میں حاضر تھے اجنہ بھی ملک بھی، سب انبیاء بھی آئے تھے خاصان فلک بھی۔ میری سے اچھا یہ منظر کس نے دکھایا؟ ان کے پوتے تشریف فرما ہے، عروج ہے میرے پروردگار دے مجھ کو ظفر جن کے ایسا مسیح عشق نے لکھ دیا۔ بہرحال روشنی تو اساتذہ سے ملتی ہے، سرکار میں حاضر تھے دو عالم کے فرشتے، قدسی بھی اجنہ بھی صفیں باندھے ہوئے تھے، سب انبیاء تھی یہاں خاموش ادب سے، سب اسم کے طالب تھے شہ حد و سرا کے۔ پھر ہوگا نہ دیدار شہ جن و بشر کا، ہے آخری دربار یہ زہرا کے پسر کا۔ ایک بندس ختم کرتا ہوں میں، وہ آپ سن لیں۔ یہ بند ضرور سنیں، یہی رکھ ہے میرا یہاں، میں شاید اس لیے یہ بند پڑھ رہا ہوں اور اسی کی شرح میں کروں گا۔ سب گوش پر آواز ہے، کیا کہتے ہیں شبیر؟ وہ ہوٹھ ہلے، ابھی وہ بند نہیں پڑھنا، تمید، وہ ہوٹھ ہلے، آئی صدا، گونجی وہ تکبیر، جبریل سے پھر بولے، بہت غور سے سنیے گا، ایک بہت ہی نازک منزل ہے۔ جبریل سے پھر بولے کہ دو نامہ تقدیر، جبریل سے پھر بولے کہ دو نامہ تقدیر، ہم خود ہی لکھے دیتے ہیں یہ آخری تحریر۔ دیکھیں وہ منتظر ہے، کس بات کا منتظر ہے؟ کاغذات سرکاری آئے ہیں کہ اس پہ مہر لگاؤ کہ اب کیا ہوگا علی اصغر کی قبر کے بعد، اب کیا چاہتے ہو؟ اور اس وقت گھوڑے پہ سوار ہیں، ظفر آ چکا، لشکر آ چکا، ایک بار جبریل کی طرف مڑے کا لاؤ نامہ تقدیر لاؤ، ہم خود ہی لکھے دیتے ہیں یہ آخری تحریر، یہ لکھ دیا خنجر میری گردن پہ چلے گا، پھر نیزے پہ بھی سر میرا قرآن پڑھے گا۔ مہر لگا دی۔ ابھی وہ بند میں پڑھ نہیں رہا ہوں، جو اس روزے سے متعلق گفتگو 5 منٹ آپ سے ہوگی، آخر میں پھر لکھ کے یہ دربار سے گویا ہوئے سرور، سب جاؤ کہ درکار نہیں ناصر و یاور، دربار ہو برخاست یہی اب ہے مقرر، تنہائی لڑے گا پسرے حیدر صبر، یہ اس کی رضا ہے، نہ ہو آدھا پہ کرم آج، انہوں نے تو اپنی مرضی دے دی، اب اس کی مرضی، یہ اس کی رضا ہے، نہ ہو آدھا پہ کرم آج، دکھلا دیں اثر فاطمہ کے شیر کا ہم آج۔ اب یہ بند جس کی میں نے آپ سے کہا کہ یہ ضرور سنیے، یہ بند، ناگاہ ایک آواز در خیمہ سے آئی، بڑی دل کی گہرائی سے یہ بند سنیے، ناگاہ ایک آواز در خیمہ سے آئی، واللہ بڑا کام کیا آپ نے بھائی۔ کیا بڑا کام کیا؟ بہن کیا کہنا چاہ رہی؟ واللہ بڑا کام کیا آپ نے بھائی، خود دفن کیا بچے کو، خود قبر بنائی۔
قبر بنائی. لیکن اب یہ لیکن دیکھیے گا، یعنی اس کے بعد یہ لیکن کہنا جناب زینب کا، لیکن ابھی جاری ہے لعینوں سے لڑائی. آپ کو پتہ ہے رحمت للعالمین کے نواسے تھے حسین، جو 7 حملے کیے ہیں لشکر پہ، کیا لڑنا چاہتے تھے حسین؟ یہی راز ہے، صرف اس لیے لڑے کہ بہن کی تمنا تھی. میرے اس جملے کی قدر کیجیے گا، اور میں اس کی شرح میں مسائل پڑھوں گا. اس جملے کی صرف جنگ اس لیے کی کہ وجہ یہ، لیکن بہن کہہ رہی ہے در خیمت، لیکن ابھی جاری ہے لعینوں سے لڑائی. اب حیدر صفدر کی جلالت بھی دکھا دو، دکھلا دی حد صبر، شجاعت بھی دکھا دو، دکھلا دی حد صبر. ننھی سی قبر بنا لی، کام ہو گیا، اب شجاعت بھی دکھا دو. میں اس کی تشریح کروں گا، مصائب یہی ہیں، دکھلا دی حد صبر، شجاعت بھی دکھا دو. اب جواب سنیے گا حسین کا. سن کر یہ صدا خیمے کی جانب مڑے سرور، دیکھا کہ بڑے غیظ میں استادہ ہے خواہر، بہتے ہوئے اشک آنکھوں سے بگڑے ہوئے تیور. زینب سے کہا دیکھ چکی صبر کے جوہر، خواہاں ہو کہ اب ہاشمی تلوار بھی دیکھو، اچھا تو بہن پاسے کی تیتا. اچھا تو بہن پیاسے کی تیتا. اب میں اشارہ کر رہا ہوں جو جملہ میں نے کہا تھا. حسین کیوں لڑے؟ کیوں لڑے؟ کیوں زلزلے میں اعظمی کربلا کی؟ اس طرح مسیح نگاروں نے مسیح شروع کیے. پڑھیں جنگ، پڑھیں بچوں کو پڑھائیں کہ وہاں بزدلی نہیں تھی کربلا میں، وہ جنگ کی حسین نے. گواہ کہاں سے لائے؟ قدرت نے عصمت کی زبان کو گواہ بنایا، اس لیے کہ بنی امیہ یہ چاہ رہے تھے کہ پورے عرب پہ یہ ظاہر کریں کہ تھوڑے سے لوگ تھے، ہم نے انہیں گھیر لیا اور مار لیا، ہم فاتح ہیں. تو سرکاری بیان شمر دے گا. بھائی توجہ کیجیے گا، میں مسائل پڑھ رہا ہوں لیکن شرح کر کے پڑھ رہا ہوں. بس 2 جملے. یزید نے آواز کی، سنا کربلا میں کیا ہوا. شمر اٹھا اور اس نے کہا چند پیادے چند سوار لے کر حسین آئے، سب چھوٹے بچے لڑکے اور جوان تھے، کوئی بہادر نہیں تھا. حسین کے ساتھ ہم نے دن چڑھے حملہ کیا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ ہم نے سب کو مار لیا، سب کے سر کاٹ لیے، اور اس طرح بھاگ رہے تھے حسین کے لشکر والے جیسے پرندے بھاگتے ہیں پناہ کی تلاش میں، اور ہم فتح کر کے سر لے آئے. سرکاری بیان ختم ہوا اور سرکار کا حاکم اپنے غرور کے نشے میں جھومنے لگا کہ ایک بار آواز آئی، شمر تو جھوٹا ہے. یہ زینب کی آواز. دیکھیں اس سرکاری بیان کا جواب کوئی طویل بیان نہیں ہونا چاہیے، ایسا بیان ہونا چاہیے کہ سرکاری بیان کے سامنے اس سرکار کا بیان قیامت تک چمکتا رہے. یہ زینب نہیں بول رہی تھی، یہ وہ سرکار اعظم کا بیان تھا. زینب کی زبان سے خدا بول رہا تھا. اور جواب سنیے گا. کہا یزید اس کے بیان کو چھوڑ دے، یہ کرائے کا آدمی ہے، ذرا اپنے محل سے باہر نکل اور شام کی ایک گلی میں جا، کوفے کی ایک گلی میں جا، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی گھر شام اور کوفے کا ایسا نہیں ہے جس گھر کے 2 آدمی میرے بھائی نے نہ مارے ہو. جا نکل باہر، تیرے دارالحکومت میں
صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اتنا مارا میرے بھائی نے. جا باہر نکل کے دیکھ، ابھی شرح پوری نہیں ہوئی، ابھی شرح پوری نہیں. بس اب آخری جملے دے دیا بیان زینب نے، حسین کی شجاعت بتا دی، بس پھر خاموش. اس معاملے پہ کوئی گفتگو نہیں کی زینب نے. مدینے آ گئی، دن گزر گیا، شام آ گئی، عبداللہ ابن جعفر آ گئے. سید سجاد کیا تمہاری پھوپھی اپنے گھر نہیں آئیں گی؟ میں کہتا ہوں آخری جملے تقریر کے، دس بستہ معذرت کے ساتھ اگر میں نے زحمت دی ہو یا تقریر طویل ہو گئی ہو، دو جملے بس. پھوپھی اماں اپنے گھر جائیں گی آپ؟ چچا عبداللہ ابن جعفر آئے، بیٹا تم کہتی ہو، تم کہتے ہو تو میں جاؤں. تم اگر چاہو. چادر اوڑھی، فضہ ساتھ چلی، گھر میں پہنچی. جو زینب اون محمد کی لاش پہ نہیں روئی، سروں کو دیکھ کے نہیں روئی، گھر میں قدم رکھا، بس دو جملے کہے، حجروں پہ نظر گئی اور ایک بار کا اون محمد، حجرے اجڑ گئے. میرے گھر میں سناٹا ہو گیا. اب جانے کیا یاد آئی، وہیں زمین پہ بیٹھ گئی. دروازہ کھلا، عبداللہ ابن جعفر آئے. کہا ضعیفہ یہ میرے گھر میں کیسی بدشگونی؟ اس گھر کا مالک میں ہوں، کیوں روتی ہے یہاں؟ چہرہ اٹھایا تھا، ہائے یہ دن بھی آنا تھا علی کی بیٹی پر، تم نے بھی نہیں پہچانا. میں زینب ہوں، زینب. تم نے بھی نہیں پہچانا. شہزادی بیٹھ گئے وہیں خاک پہ. شہزادی یہ کیا عالم ہو گیا؟ آپ کی صورت پہچانی نہیں جا رہی. دیکھیے عبداللہ تو اپنی گفتگو کرے اور زینب ایک کام میں مصروف، چادر کو اپنے جسم پہ کستی جا رہی ہیں، لپیٹتی جا رہی ہیں، اور بازو پر چادر کو مضبوط تھامے ہوئے ہیں، چادر نہ کھلے. شہزادی پہچانا نہیں جا رہا. کہا عبداللہ کیا بات کرتے ہو؟ جس گھر سے ایک دن میں 18 جوان خلاص ہوئے. اچھا ہٹاؤ ساری باتوں کو، ہٹاؤ. یہ بتاؤ میرے والی، یہ بتاؤ میرے وارث، یہ بتاؤ کیوں بلایا ہے زینب؟ میں سمجھ گئی یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ تمہارے جیسے بہادر کے بیٹے اون محمد تھے، تو اس لیے بلایا ہے تاکہ تم مجھ سے پوچھو کہ کربلا میں اون محمد کس طرح لڑے. یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ شہزادی کیا مجال کہ آقا کے ذکر میں غلاموں کا ذکر ہے. نہیں، میں اون محمد کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. تو پھر کیوں تم نے مجھے بلایا؟ یہ تقریر ختم ہو گئی. کیوں بلایا؟ کہ شہزادی جمل میں، صفین میں علم ہمارے ہاتھ میں تھا. محمد حنفیہ، مسلم بن عقیل بار بار علی ہم سب کو بھیجتے کہ جاؤ حملہ کرو، جاؤ حملہ کرو. ہم لوگ قلب لشکر تک لڑتے ہوئے جاتے اور فتح پاتے آ جاتے.
آتے آتے تھے ہم لوگ، لیکن جتنی بار حملے کر کے آئے تو ہم یہ سمجھے کہ علی سے داد ملے گی، لیکن ہر بار فتح پا کر واپسی پر ایک ہی جملہ علی کا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ آتے تھے تلوار لے کر واپس تو فوراً دیکھنے لگتے تھے حسین کو اور کہتے تھے تم سب بہادر ہو گئے، میرے حسین سے بہادر کوئی نہیں، میرے حسین سے بہادر کوئی نہیں۔ اے شہزادی، جمل صفین مہروان حسرت رہ گئی کہ عبداللہ ابن جعفر حسین کی شجاعت دیکھتا، حسین کو لڑتے ہوئے دیکھتا۔ شہزادی اس لیے رحمت دی، یہ بتائیے کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے؟ کیسی جنگ کی میری؟ وہ بیکس زینب جو کس عالم میں آئی ہیں بھائی کے شجاعت کے ذکر پر، زینب جلال، اور کہا ہاں عبداللہ بن جعفر میں بتاتی ہوں، سنو سنو، دن ڈھل رہا تھا، خیمے کا پردہ میں نے اٹھایا اور میرے بھائی نے لشکر پہ حملہ کیا۔ تقریر کا آخری جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ میں پردے سے اپنے بھائی کی لڑائی کے میرے خیمے کے سامنے میرے بھائی نے ایک نیزہ گاڑ دیا اور آواز دی کہ یہ ہے ادھر کی حد، اس خیمے تک اس نیزے کو پار کر کے تم نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ گھوڑے کی لجام کو کھینچا، کیا میں منع، کیا میں سرا، کیا قلب لشکر۔ ذوالکفل پہ میرا بھائی رکا اور وہاں بھی اس کا نیزہ ڈالا کہ حسین 12 میل کے حد میں لڑے گا۔ سن رہے ہیں؟ بہن بول رہی ہے زبان عصمت، 12 میل میں۔ اور اس کے بعد میرے بھائی نے پے در پے جو حملے کی، ایسا لگتا تھا کہ ایک شہباز ہے جس نے پرندوں کے ہول پہ حملہ کیا اور وہ پناہ مانگ رہا تھا لشکر، وہ پناہ مانگ رہا تھا لشکر کہ کربلا کی زمین ہل رہی تھی اور میرا بھائی حملے پہ حملہ کرتا۔ تقریر کا آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، جتنا چاہے بعد میں گھر جا کے رو لیجیے جب یاد آئے گا۔ اور اب یہ زینب بولی اور کہا عبداللہ ابن جعفر، جیسے جیسے میرا بھائی حملہ کرتا جاتا، تلوار نکال کے آگے بڑھتا جاتا، ہر بار یہ کہتا جاتا میرے جوان کو مارا، اب لڑائی دیکھو، عباس کو مارا، اب لڑائی دیکھو، میرے قاسم کو مارا، اب لڑائی۔